سے آپ کو لیے چلتے ہیں. إياك نعبد وإياك نستعين. کوہاٹ ایک افسوس ہے کہ پوری طرح لائٹیں نہیں، صحیح معنی میں جو آپ کی تعداد ہے وہ نظر نہیں آ رہی. افسوس ہے مجھے اس چیز کا. اگر یہ دن کے وقت جلسہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوہاٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ آج ہے. میرے کوہاٹ کے باشعور نوجوانوں جو سب مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے لگی ہیں. یہ امپورٹڈ حکومت خوف زدہ ہے کیونکہ ان کو حکم ملا ہے جدھر سے یہ امپورٹ ہوئے ہیں ادھر سے حکم ملا ہے کہ پیٹرول اور فضل الرحمان کی قیمت بڑھائی جائے. لیکن ڈرے ہوئے ہیں. یہ امپورٹڈ حکومت اس کو اس وقت اس کے اوپر خوف طاری کیا گیا ہے اور وہ خوف کیا ہے کہ پیچھے ان کے ٹائیگر ہیں اور آگے سمندر ہے. پھنس گیا. بڑا شوق تھا چیری بلاسم شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے کا. اس کو بڑا شوق تھا وزیر اعظم بننے کا کیونکہ اس سے پہلے بڑا بھائی وزیر اعظم تھا 3 دفعہ. بڑی دیر کی اس سے اچکن سلوائی ہوئی تھی اور اس نے بڑی محنت کی. کوہاٹ کے نوجوانوں اس نے بڑی محنت کی ہے وزیر اعظم بننے کے لیے. اس میں خاص اس کے پاس جو فن ہے وہ جوتے پالش کرنے کا ہے. 2 قسم کے جوتے یہ بڑی اچھی طرح پالش کرتا ہے. ایک اس کے سامنے بوٹ آ جائے اور وہ بھی فوجی بوٹ بڑی اچھی طرح پالش کرتا ہے. اور دوسرا امریکی ایمبسی سے کوئی بوٹ آ جائے وہ بھی بڑی اچھی طرح پالش کرتا ہے. تو اس نے بوٹ پالش کر کر کے آخر میں وہاں پہنچا. تو اب سب سے زیادہ اس کے کون مزے لے رہا ہے؟ وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کی پیسہ بیماری ہے جس کا نام زرداری ہے. زرداری آج ویسے واقعی نون لیگ کے مقابلے میں وہ واقعی زرداری ان سب پہ بھاری ہے. نون لیگ پہ وہ بڑا مزے لے رہا ہے. ساری گالیاں مہنگائی کی، جو روپیہ گر رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج گر رہا ہے، وہ شہباز شریف کو پڑ رہی ہیں. اور زرداری فیڈرل گورنمنٹ میں بھی بیٹھا اور سندھ کے اوپر بھی قبضہ کر کے بیٹھا. تو کوہاٹ دیکھیں، ایک قرآن میں اللہ کہتا ہے ایک پلان انسان بناتا ہے اور دوسرا اوپر والا اللہ بناتا ہے اور کامیاب صرف ایک ہوتا ہے. تو انہوں نے بڑا اسکیم کیا تھا، سازش کی تھی، بڑی محنتیں کر کے جوتے پالش کر کے
سب نے مل کے تھری اسٹوجز ایک اس میں ڈیزل، دوسرا زرداری اور تیسرا چیری بلاسم، ان تینوں نے زور لگا کے ہماری حکومت گرائی. لیکن آج جس طرح میں نے کہا، آگے سمندر اور پیچھے ٹائیگر، پھنس گیا شہباز شریف. اور اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے. یہ اب امریکنوں کو کہیں گے، کل ان کی IMF کی میٹنگ ہے دوحہ میں، امریکنوں کو کہیں گے کہ خدا کے واسطے ہماری مدد کرو، ہمیں تھوڑے ڈالر دو. اگر ہمیں تم نے ڈالر نہ دیے تو عمران خان پھر آ جائے گا. لیکن میرے کوہاٹ کے نوجوانوں، میں امریکنوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. وہ کبھی اپنے ڈالر ایسے نہیں دیتے. وہ اگر ڈالر دیں گے تو ان کو پہلے مزید اور غلامی کروائیں گے. ان کو حکم دیں گے کہ جب بھی جو بھی ہم آپ کو کہیں گے، فورن پالیسی آپ کی ہمارے حکم پہ چلے گی. ہم اگر آپ کو حکم دیں گے، اور حکم دے چکے ہیں کہ روس سے آپ تیل پاکستان میں نہیں منگوا سکتے، جبکہ ہم نے 30% کم روس سے تیل کا معاہدہ کر لیا تھا. اب سوچیں، آپ کو پیٹرول بھی اور فضل الرحمان بھی 30% کم ملنا تھا. ہم نے گندم کا بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ روس سے 30% کم گندم منگوائیں گے پاکستان میں، تاکہ اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچائیں. لیکن کوہاٹ کے نوجوانوں، آتے ساتھ ہی انہوں نے وہ معاہدے ختم کیے، کیونکہ حکم ملا تھا ان کو. جب غلامی کیا ہوتی ہے؟ ایک تو غلامی تھی جو انگریز کی غلامی تھی، جس غلامی کے دور میں یہ سارا قبائلی علاقہ انہوں نے آخر تک انگریز کے خلاف جنگ لڑی، آزادی کی. دوسری غلامی وہ ہوتی ہے کہ فتح کیے بغیر اپنے سارے فیصلے کروانے پڑتے ہیں حکم لے کے. تو وہ حکم جب کریں گے، سن لو، آگے جیسے جیسے یہ ان سے جو اب پیسے مانگیں گے عمران خان کو، ڈرا کے ان کو کہ عمران خان آ جائے گا، تو وہ غلامی کی زنجیریں ان کے گلے میں ڈالیں گے اور ان سے ہر اپنا کام کروائیں گے. جس طرح گوہاٹ کے لوگوں، آپ تو سب جانتے ہیں، جب ہم نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی، یہاں تو قبائلی علاقے سے آپ قریب ہیں، آپ کو تو پتا ہے کہ کتنا نقصان ہوا قبائلی علاقے میں اور آپ میں، سارا پختونخوا میں. آپ سب جانتے ہیں. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ 35 لوگ قبائلی علاقے سے انہوں نے نقل مکانی کی، ان کے گھر اجڑ گئے. جو زکات دیتے تھے وہ ایک ہی رات کے اندر زکات لینے والے بن گئے. پردہ تھا گھروں میں، پردہ دار خواتین کو نکلنا پڑا، نقل مکانی کرنی پڑی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کے حکمران نے جب دھمکی پڑی امریکنوں سے تو اس نے گھٹنے ٹیک دیے اور اس جنگ میں پاکستان کو لے گیا، جس میں پاکستان کا نہ لینا تھا نہ دینا تھا.
ہمارا کیا، ہماری وہ جنگ ہی نہیں تھی، لیکن دھمکی ملی، آرڈر ملا کہ اگر آپ نہ گئے تو ہم یہ کر دیں گے آپ سے. اور تب جنرل مشرف ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا اور 80,000 پاکستانیوں نے قربانی دی. سب سے زیادہ نقصان قبائلی علاقے کے لوگوں کو ہوا. ڈرون اٹیکس ہوئے. آپ کو تو یہ علم ہوگا کہ کس طرح قبائلی علاقے کے لوگوں کے اوپر ظلم ہوا. ڈرون اٹیک ہوتا تھا، جو بھی مرتا تھا کہتے تھے جی دہشت گرد ہے. کبھی تفتیش نہیں ہوئی کیونکہ حکومت ملی ہوئی تھی امریکیوں کے ساتھ، ان کو اجازت دی تھی کہ وہ آ کے ہمارے ملک میں لوگوں کو قتل کریں. اور یہ ہوتی ہے غلامی. نوجوانوں، یہ ہوتی ہے غلامی جس کے خلاف میں آج آپ کے پاس آیا ہوں. کیا آپ نے میرے ساتھ مل کے حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے؟ آپ پیار ہے اسلام آباد کے لیے. میں تو ابھی موٹر وے سے آیا ہوں، ماشاءاللہ سڑک بھی اچھی ہو گئی ہے، جلدی پہنچ جائیں گے آپ وہاں. تیار ہو؟ اوپر سے اللہ نے موسم بھی ٹھیک کر دیا ہے. جو لوگ کہتے تھے بہت گرمی ہے، اوپر والے نے ہمارے لیے ویسے بھی نوجوانوں کو تو ویسے بھی گرمی نہیں لگتی. میں تو ویسے بھی 21 سال گرمی میں کھیلتا رہا ہوں، مجھے تو گرمی نہیں لگتی. اور اگر مجھے گرمی نہیں لگتی تو کوہاٹ کے نوجوانوں کو بھی نہیں لگتی. تو ہم نے وہ کرنا ہے. ہم نے اپنے ملک کو ان چوروں سے جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے اور جنہوں نے مسلط کیے، ہم نے ان کو ایک پیغام دینا ہے کہ یہ ایک آزاد ملک ہے. آزاد ملک کا مطلب جو ویسے یہ لائٹیں آن کرے تاکہ لوگ دیکھ سکیں کتنی پبلک آئی ہے. آزاد ملک کا مطلب وہ تھا جب آج سے 75 سال پہلے تحریک پاکستان چلی تھی اور ہمارے بڑوں نے عوام کو کہا تھا، مسلمانوں کو، کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ اگر ایک مسلمان کسی کے سامنے سوائے اللہ کے کسی کے سامنے جھکتا ہے، وہ شرک کرتا ہے. اصل میں تو وہ مسلمان ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ سے اپنا وعدہ توڑتا ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا. اور یہ یاد رکھے کوہاٹ کے نوجوانوں، کبھی کوئی قوم، عظیم قوم بن ہی نہیں سکی جو آزاد نہ ہو. کبھی غلام یا انسان یا قوم جو غلام ہوتے ہیں وہ زمین پہ رینگتے رہتے ہیں، وہ اقبال کے شاعر نہیں بن سکتے، ان کی پرواز اوپر نہیں ہوتی، وہ صرف آزاد انسان اوپر جاتا ہے. جو میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ سیرت نبی ہم نے اس لیے اسکولوں میں پڑھانے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ اگر انہوں نے روک بھی دی، ہم پڑھائیں گے اپنے بچوں کو سیرت نبی، کیونکہ صرف تب آپ کو پتا چلے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آیا مدینہ میں، صرف ایک چیز پہ کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. انسانوں کو بڑے انسان بنا دیا. کبھی جو انسان آزاد نہیں ہوتا، پھر سے یاد رکھ لیں، وہ کبھی بڑے کام نہیں کر سکتا. کوہاٹ، میں آپ کے سامنے
کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا، میں تبلیغ کر رہا ہوں. میں آپ کو آپ کا دین سکھا رہا ہوں. نماز میں جب آپ پڑھتے ہیں، جب آپ نماز میں صرف ایک چیز اللہ سے مانگتے ہیں، آپ کیا مانگتے ہیں؟ صرف ایک چیز اللہ سے نماز میں جب 5 وقت پڑھتے ہیں کیا مانگتے ہیں؟ آپ ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے راستے پہ نہیں جو تباہی کے راستے پہ چلے گئے. آج پاکستانیوں ہم وہ 2 راستے ہمارے سامنے ہیں. ایک ہے تباہی کا راستہ اور غلامی کا راستہ، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، ہماری عظمت کا راستہ، مشکل راستہ. ہمارے نبی کا راستہ آسان نہیں تھا، مشکل راستہ تھا، لیکن وہ انسان کی اور قوم کی عظمت کا راستہ تھا. یہ 2 راستے آپ کے سامنے، ایک طرف غلامی، دوسری طرف آزادی. ایک طرف رائے حق، دوسری طرف یہ چور. ایک طرف امر بالمعروف، حکم ہے اللہ کا کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف جہاد کرو. ایک طرف آپ کے سامنے وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کا نظام ٹھیک ہو، عدل اور انصاف آئے، چوروں کے خلاف کارروائی ہو، کرپشن کے خلاف ہو. دوسری طرف پاکستان کے وہ ڈاکو جو 30 سال اس ملک کو لوٹ رہے تھے وہ کھڑے ہیں. یہ ہمارے لیے سامنے 2 راستے ہیں. امر بالمعروف نے اللہ نے ہمیں حکم دیا، ان 2 راستوں میں فیصلہ کرو. اللہ نے ہمیں یہ اجازت ہی نہیں دی کہ آپ نیوٹرل ہو جاؤ، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس لیے جو میں آپ کو تیار کرنے آیا ہوں، اسلام آباد کی حقیقی آزادی کی مارچ، مجھے ذرا کوہاٹ پھر ذرا بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے کہ آپ تیار ہیں اس کے لیے. گوہاٹ میں آپ بھول نہ جاؤں، میں آج ایک بڑا عظیم انسان، خیال زمان، اس کو میں آج یاد کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پارٹی میں تھے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، تو میں آج خیال زمان کو خاص طور پہ اور ان کی فیملی کو یاد کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ہمارے ساتھ جدوجہد کی تھی. تو کوہاٹ آج جو آپ کے سامنے حکومت ہے، چیری بلاسم کی، بوٹ پالش، یہ یاد رکھیں کہ ساروں ہمیں کہتے رہے کہ جی ہم بڑے تجربہ کار ہیں، ہمیں کہتے رہے کہ آپ نااہل ہیں، اور کہتے رہے کہ جب بھی آپ عوام میں جائیں گے تو لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، آپ چھپتے پھریں گے. اب اللہ کا کرم یہ ہے کہ یہ چھپتے پھر رہے ہیں اور یہ دیکھیں لوگ نکل کے ہمیں عزت دے رہے ہیں. یہ بولنا اللہ کا کمال ہے، عزت دینے والا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تجربہ کار ہیں. کدھر گیا وہ تجربہ؟ ملک کا معیشت کا تباہ کر دی انہوں نے. مہنگائی ہمیں کہتے تھے، اور ان کے پیسے دیے ہوئے اینکر اور جو میڈیا ہاؤس ان سے پیسے بنا رہے تھے، ہر روز ہمیں یاد کراتے تھے کہ بہت مہنگائی ہو گئی. ذرا جائیں آج لوگوں میں، ان سب کو میں کہتا ہوں، میڈیا ہاؤسز کو،
एंकर्स को, पूछें लोगों से, महंगाई का पूछें, और पूछें लोगों से कि क्या ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ हैं। तो जो माइक लेके जाएगा अवाम से दो आवाजें सुनेगा। एक सुनेगा गद्दार और दूसरा सुनेगा चोर। मदीना में इनको आवाजें लगी। अच्छा, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं 3 आवाजें लगेंगी, एक चोर, एक गद्दार और एक डीजल। अच्छा, हमारी कोहाट सुने जरा, बड़ी मुश्किलों से हमारी असेंबली पहली दफा कितने सालों में एक असेंबली डीजल के बगैर चल रही थी। तो डीजल भी इनके साथ मिल गया और इन्होंने ये साजिश की। और देखें, अब सबने कहा बड़ा शहबाज शरीफ बड़ा तजर्बाकार है, सुबह 7 बजे उठ जाता है और सारी जगह भागा फिरता है। अब किधर शहबाज शरीफ, बताओ जरा। हमने आपका जो बैंकरप्ट दिया पाकिस्तान, दिवालिया निकाल के हमें दिया, हमें फख्र है कि हमने हर मुश्किल वक्त से निकाला। हमने उसको कोरोना के दौर में निकाला। कोरोना 100 साल में एक दफा इतनी बड़ी वबा आती है, बुरान आता है। और अगर ये होते तो आज यहां लोग भूखे मर रहे होते, क्योंकि इन्होंने बार बार मुझे कहा 3 महीने कि इमरान खान बंद करो, लॉकडाउन लगाओ, मुल्क को बंद करो। और हर जगह में इनसे और इनका सिंध की हुकूमत से एक ही सवाल पूछता था कि अगर मैं बंद करूंगा, लॉकडाउन लगाऊंगा, तो दिहाड़ीदार का क्या होगा, गरीब आदमी का क्या होगा, वो किधर से खाना लेके आएगा। सारा वक्त मैं इनसे पूछता था, इनको कोई परवाह गरीब आदमी की नहीं थी। बार बार इनकी, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं, इनकी सारों की तकरीरें हैं मेरे खिलाफ कि इमरान खान लॉकडाउन नहीं लगा रहा, इसके ऊपर FIR काटनी चाहिए। और आज ये है, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। अल्लाह का करम देखे कि दुनिया आज मानती है कि वो मुल्क जो 190 मुल्कों में से जो ऊपर के 4-5 वो मुल्क जिन्होंने सबसे बेहतर कोरोना के अंदर अपने लोगों को बचाया, अपनी मायशत को बचाया, अपने गरीब को बचाया, वो मुल्क 5 मुल्कों में से एक मुल्क पाकिस्तान है। और जब इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई, इस मुल्क में सबसे ज्यादा डॉलर आ रहा था। हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जो हमारा सबसे बड़ा असासा, उन्होंने 31 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजा, रिकॉर्ड, जिसमें कोहाट से भी कितने बाहर काम करते हैं। उन्होंने हमें पैसा भेजा। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने के लिए प्रोग्राम बनाए। हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स की, हमने इंडस्ट्री उठाई, हमने अपने किसानों को उठाया, किसानों को पैसा दिलवाया। जो शुगर माफिया किसानों को पैसा नहीं देता था, हमने किसानों को पैसा दिलवाया, कीमत दिलवाई, सही पैदावार की कीमत दिलवाई, किसानों के पास पैसा आया, उन्होंने अपनी जमीन पर लगाया। रिकॉर्ड पैदावार पाकिस्तान में 5 बड़े फसलों की हुई। 60% पाकिस्तान में खुशहाली आई। उसके अलावा 50 साल के बाद हमने बड़ी 5 डैमें शुरू की। पाकिस्तान में 50 साल के बाद डैमें बननी शुरू हुई।
یہاں بھی بن رہی ہے مومن ڈیم جو پشاور کو تبدیل کر دے گی، سستی بجلی، پانی کسانوں کے لیے، بادشاہ ڈیم، داسو ڈیم، بڑی ڈیم شروع کی جو 50 سال تک پاکستان میں ڈیمیں نہیں بنی۔ اس کے بعد موسم کی تبدیلی روکنے کے لیے ہم نے 10 ارب درخت لگانے کا پلان بنایا اپنے آنے والی نسلوں کے لیے تاکہ آپ کی زندگی بہتر ہو۔ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا، یہ ہم نے کیا۔ کرپشن روکی، سڑکوں کے اوپر نیشنل NHA نیشنل ہائی وے جو اتھارٹی، سنے ذرا کوہاٹ کے لوگوں، آپ کے پختونخوا کا ہم نے وزیر لگایا مراد سعید، 1000 ارب روپیہ اس نے بچایا، 1000 ارب روپیہ۔ نون لیگ کے مقابلے میں جو ہمارے دور میں سڑکیں بنی وہ 2013 میں جو انہوں نے کانٹریکٹ دیے تھے، ہم نے 2018 اور 21 میں سستی سڑکیں بنائی، 1000 ارب روپیہ بچایا۔ ریکوٹیک کا فیصلہ کروایا جدھر پاکستان کے اوپر 20 ارب ڈالر کا نقصان ہونا تھا، ہم نے اپنے ملک کو عذاب سے بچایا، نیگوشیٹ کیا، جس کی وجہ سے ایک تو ہم نے اتنا بڑا فائن بچایا ریکوٹیک کا، اس کے علاوہ کوہاٹ کے نوجوانوں ہم نے سب سے بڑی انویسٹمنٹ لے کے آئے جو انشاءاللہ پاکستان کو خوشحال کرے گی آگے آ کے۔ کیا ایک رینٹل پاور میں کرپشن ہوئی، 200 ارب روپے کا پاکستان کو فائن ہوا، میں نے پریزیڈنٹ اردوغان سے مل کے وہ فائن ختم کروایا، 200 ارب روپیہ بچایا پاکستان کا۔ آئی پی پی ہمیں جو انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے بجلی، جو مہنگی بجلی تھی وہ نیگوشیٹ کیا، 700 ارب روپیہ بچایا اپنے ملک کے لیے اگلے 10 سالوں میں، اور پھر قطر سے گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا جو ان کے مقابلے میں $300 ملین سال کا ہم نے بچایا۔ ہم نے کیا اس لیے کہ ہم پیسے نہیں بنا رہے تھے، ہم کرپشن نہیں کر رہے تھے، اس حکومت کو انہوں نے گرایا، اور آج بھاگے پھر رہے ہیں دنیا میں۔ اب جب ان کے گھٹنے دبائیں گے، پیر دبائیں گے، جوت پالش کریں گے جوتے کہ جی ہمیں کسی طرح پیسہ دے دو، تو اس لیے میں آج اپنے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے۔ میں آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوا ہے لوٹوں کے خلاف، ہم سپریم کورٹ کا آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اس ملک کی اخلاقیات کو جو یہ گرا رہے تھے، یہ جو سارے ڈاکو اوپر بیٹھے ہیں جنہوں نے ہماری اخلاقیات کو پورا ختم کرنے کی کوشش کی ہے، سپریم کورٹ نے آج پاکستان کی اخلاقیات کو گرنے سے بچایا۔ جو لوگ اپنی ووٹ بیچتے ہیں، اپنے حلقوں سے، اپنے لوگوں سے غداری کرتے ہیں، آئین سے، جمہوریت سے غداری کرتے ہیں، شکر ہے کہ آج سپریم کورٹ نے ان کی ووٹ کو رد کر دیا۔ اب حمزہ شریف، تم نے بھی بڑی دیر کی اچکن سلوائی ہوئی تھی،
اب ذرا اس سچکن کو آرام سے جو آپ نے پہنی ہے اس سچکن کو بھی رکھو، اور اب مجھے پورا پتا ہے کہ انشاءاللہ پنجاب میں مرغی کی قیمتیں بھی نیچے آ جائیں گی۔ میں سپریم کورٹ سے ایک اور بڑی عاجزی سے ریکویسٹ کروں گا کہ شریف خاندان کے کیسز کرپشن کے آپ سنیں، کیونکہ ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ ایک آفیسر ڈاکٹر رضوان ہارٹ اٹیک سے مرا، اس میں بھی تفتیش ہونی چاہیے۔ اور دوسرا جو انویسٹیگیٹنگ ایف آئی اے کا آفیسر ہے اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا، جو شریف خاندان کے کیس سن رہا تھا، شہباز شریف کے، اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں۔ کیسز اپنے پاس، سپریم کورٹ آپ اپنے پاس کیسز بنوائیں، کیونکہ یہ ڈے لائٹ رابری ہے، یہ دن دہاڑا ڈاکہ پڑ رہا ہے۔ 40 ارب روپے کے ان کے اوپر کیسز ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ملک کی قیادت سنبھال کے اور کیسز ختم کریں؟ پہلی دفعہ یہ جب پاور میں آیا 88 سے لے کے دونوں پارٹیز 99 تک انہوں نے کرپشن کی، جنرل مشرف نے ان کو این آر او دیا، سارے ان کے کرپشن کے کیسز معاف ہو گئے۔ 2008 سے 18 تک پھر آئے، پھر کرپشن شروع کی۔ اب وہ کیسز ان کے اوپر جو 2008 سے 18 تک چوری کی تھی وہ کیسز ہیں۔ اگر اب بھی ان کو این آر او مل جائے گا، یہ ملک کے اندر ڈاکو راج ہوگا، کوئی نہیں ڈرے گا ڈاکے مارتے ہوئے، کرپشن کرتے ہوئے۔ آپ کی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کے ججز کہ ان کے کیسز اب اپنے پاس لیں، اور سپریم کورٹ ان کے کیسز سنیں، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرے۔ یہ دنیا میں کبھی ایسا مذاق سنا ہے کہ باپ بیٹے دونوں نے ان کو سزا ہونی تھی، ایف آئی اے نے ان کو سزا دینی تھی، پہلے تو کیسز کھینچتے گئے، کوئی 1 سال پہلے ان کو سزا ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ہمارا انصاف کا نظام نہیں دے سکا۔ جب سزا ہونے لگی تو باپ پرائم منسٹر بن گیا، کیس ختم، ایف آئی اے کے سارے لوگوں کو فارغ جو ان کے کیس کر رہے تھے، اور ادھر بیٹا تیار ہو گیا۔ اس لیے سپریم کورٹ کو میں آج ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خود شریف خاندان کے کیسز سنیں، اور ہمیں کسی کے اوپر اب اعتماد نہیں رہا۔ اور دوسری چیز، میرے پاکستانیوں، کوہاٹ کے نوجوانوں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ چوروں کو اپنے اوپر مسلط ہونے دیں گے؟ ہم بالکل ان چوروں کو اس ملک کے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں، الیکشن کرو، پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دو کہ کون اس ملک کی قیادت کرے گا۔ ہم کوئی امریکہ سے امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے۔ اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا اس لیے آیا ہوں آپ سب کو تیار کرنے کے لیے کہ اسلام آباد آپ سب نے پہنچنا ہے۔ 20 تاریخ کے بعد میں آپ کو ڈیٹ دوں گا، اسی مہینے کی، دن اسی مہینے ہوگا۔ کون سا دن ہوگا وہ آپ کا کپتان بڑا سوچ سمجھ کے پلان کر رہا ہے۔ پیارا
اچھا کوہاٹ کے نوجوانوں اور جو بھی پاکستان میں یہ دیکھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں سارے پاکستان کے نوجوان آج میرے سے ایک چیز وعدہ کریں کہ کبھی آپ کبھی ووٹ نہیں دیں گے کسی اس پارٹی کو جن پارٹیز کے لیڈروں کا پیسہ اور جائیداد ملک سے باہر پڑی ہو. وعدہ کریں میرے سے. کیونکہ نوجوانوں، جب میں پرائم منسٹر تھا تو جب بھی باہر سے دوسرا ملک سے کوئی وزیر مجھے ملنے آتا تھا یا پرائم منسٹر، تو سب سے پہلے مجھے بتایا جاتا تھا کہ یہ کدھر پڑھا ہے، کتنی پڑھائی کی، اس کا تجربہ کیا ہے، یہ ایماندار ہے یا نہیں ہے، اس کی ریپوٹیشن کیا ہے. ایک ایک چیز اس کی پہلے مجھے بتائی جاتی تھی میرے ملنے سے پہلے. تو جب آصف زرداری باہر جاتا تھا تو وہ سارے کہتے تھے کہ دیکھ کے اسے ہاتھ ملانا آپ کی انگلیاں چوری کر لے گا. نواز شریف اور آصف زرداری باہر جاتے تھے، ان کے سارے مغرب کے لیڈرز کو پتا ہوتا تھا کہ ان کے پیسے کدھر پڑے ہیں، انہوں نے کتنی کرپشن کی، سب پتا ہوتا تھا ان کو. تو کبھی یہ ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے، یہ کبھی ایبسلوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکتے. وہ جب حکم کریں گے کہ جناب ہمیں افغانستان کے لیے پاکستان میں بیسز چاہیے، ڈرون اٹیک کرنے کے لیے بیسز چاہیے، یہ ان میں کبھی ضرورت نہیں ہوگی نہ کرنے کی، کیونکہ یہ پیسے کے غلام ہیں، پیسہ باہر پڑا ہے. تو اس لیے ایک تو آپ نے یہ میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے کبھی جس پارٹی کے بھی سربراہ کے پیسے باہر پڑے ہوں آپ نے اس پارٹی کو ووٹ نہیں دینا. دوسرا، نوجوانوں ذہن میں اپنے ڈال لیں کہ کبھی آپ نے غلامی قبول نہیں کرنی. ہم آزاد لوگ ہیں، ہم لا الہ الا اللہ اللہ سے وعدہ کرنے والے لوگ ہیں. ہم اگر کسی کے سامنے جھکتے ہیں ہم چھوٹے سے انسان رہ جاتے ہیں. انسان بہت تکڑا ہوتا ہے جو اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے. جو انسان وساکیاں لے کے پھرتا ہے اس کی ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں. اور اسی لیے جب یہ جاتے ہیں باہر تو ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں. لوگ ہیں. اس لیے نوجوانوں میں آپ سب سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ ہم آزاد لوگ ہیں، قربانیاں دے کے پاکستان بنا تھا، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی. ہمارا لیڈر قائد اعظم غلام ہندوستان میں ایک آزاد انسان تھا. ہم وعدہ کرتے ہیں، میری قوم ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سوائے اللہ کی کسی کی غلامی نہیں کریں گے. ہم ہیں دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر جو نہ کبھی ایسا آیا ہے نہ کبھی آئے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیڈر جن کی ہم امت ہیں، انہوں نے ہمیں سکھایا تھا کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آج ہم کھڑے ہوں، ایک پوری میری قوم کھڑی ہو، اور جب آپ اسلام آباد میں جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے یہ جو غلام ہیں، پیسے کے غلام ہیں، ہمیشہ کے لیے ان سے آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. میرے کوہاٹ کے لوگوں، میں آپ کا اس شاندار جلسے کا دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے صرف افسوس ہے کہ اتنا بڑا اسٹیڈیم جو بھرا ہوا ہے، آدھا اسٹیڈیم نظر ہی نہیں آ رہا کیونکہ لائٹیں نہیں ہیں.
شہریار افریدی کا انتظام اتنا کمزور تھا، آگے سے شہریار افریدی کسی اور کو اس کا انتظام دینا. اور ضیاء اللہ بنگش آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں، شہریار آپ کو بھی، کہ آپ نے آج اتنا زبردست جلسہ کیا لیکن آدھا اندھیرے میں ہے. اور میں پھر سے پختونخوا کو ایک مبارک دینا چاہتا ہوں کہ لوٹے تو ساری جگہ سے ہوئے لیکن پختونخوا میں صرف ایک لوٹا نکلا. اچھا وہ لوٹا کون ہے؟ میں نے ان کو کہا تھا لوٹوں کو، جب یہ لوٹے ہو رہے تھے، جب یہ اپنے ضمیر کے سودے کر رہے تھے تو میں نے پیغام دیا، میں نے کہا نہ اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو، یہ ساری زندگی لوگ آپ کو یاد کریں گے، آپ کی سوشل میڈیا پہ شکلیں آئیں گی، ہمیشہ آپ کی شکلوں کے ساتھ لوٹا لکھا جائے گا. آپ کے بچوں کی جو شادیاں ہوں گی، آپ کے بیٹے کی بیوی کہے گی تمہارا باپ لوٹا تھا. تو لعنت ہے ایسے پیسے کی، لعنت ہے کہ ایسا پیسہ لے کے اپنے کو بیچو. یہ وہ پاکستان نہیں رہا، وہ چھانے مانگنے والا پاکستان نہیں رہا، کیونکہ ایک طرف پیپلز پارٹی تھی، دوسری طرف نون لیگ، دونوں لوگوں کو خرید رہی تھی، بیچ رہی تھی. اب آپ کے سامنے تحریک انصاف ہے، نہ ہم کسی لوٹے کو خریدتے ہیں اور نہ ہم کبھی کسی لوٹے کو معاف کرتے ہیں. اور یہ نیا پاکستان بن رہا ہے، اس میں ہم نے اس ملک کی اخلاقیات کو اٹھانا ہے، امر بالمعروف پہ چلنا ہے، جو حکم ہے اللہ کا اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور برائی اور بدی کے خلاف جہاد کرنا ہے. کوہاٹ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اور پھر سے اس شاندار جلسے کا آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں. کوہاٹ میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر شکریہ ادا کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے آج پاکستان کی اخلاقیات کو گرنے سے بچایا ہے. شہباز فیملی کے کرپشن کے کیسز سپریم کورٹ سنے. عمران خان نے یہ بھی کہا یہ دن دہاڑے ڈاکہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ قیادت سنبھال کر کیس ختم کریں، اب بھی ان کو این آر او ملا تو ملک میں ڈاکو راج ہوگا. سپریم کورٹ ان کے کیسز سنے، روزانہ سماعت کرے، کیسز سپریم کورٹ سنے، کیونکہ ہمیں اب کسی اور پر کوئی اعتماد نہیں رہا، ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ الیکشن کراؤ. عمران خان نے کہا کہ امریکہ سے امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے، نوجوان اس پارٹی کو ووٹ نہیں دیں جس کے لیڈر کی جائیداد ملک سے باہر ہو. یہ لوگ کبھی ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکتے، کبھی آپ نے غلامی قبول نہیں کرنی ہے. نوجوانوں کو انہوں نے یہ پیغام دیا جو انسان بیساکھیاں لے کر پھرے وہ کمزور ہو جاتا ہے، جب یہ لوگ باہر جاتے ہیں تو ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. عمران خان نے یہ کہا کہ یہ بہت بڑا جلسہ ہے، کوہاٹ کی تاریخ کا ایک بڑا جلسہ ہے، امپورٹڈ حکومت خوفزدہ ہے، پیٹرول بڑھانے کا حکم ملا ہے. عمران خان جلسے سے خطاب کر رہے تھے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں.